السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 302 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ اوترو، وتر پڑھو، اوترو، وتر پڑھو۔ یہ فعل امر ہے، اوترا یوترو سے فعل امر اوترو جمع کا صیغہ ہے۔ اوتر یہ واحد ہے، اوترو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اوترو، وتر پڑھو۔ وتر سے مراد یہاں قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اوترو، وتر پڑھو یعنی تہجد پڑھو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ وتر بول کر اطلاق قیام اللیل پر کیا گیا ہے، یعنی وتر کہا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ رات کی نماز، تہجد، کیونکہ وہ تمام نمازوں کے آخر میں پڑھے جاتے ہیں، اور وتر باقی ساری نماز کو بھی وتر بنا دیتے ہیں، اور وتر باقی ساری نماز کو بھی وتر یعنی طاق بنا دیتے ہیں۔ اوترو، وتر پڑھو یعنی قیام اللیل کرو، تہجد پڑھو۔ یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والے۔ قرآن والے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مومنین ہیں۔ قرآن والے یعنی نیک بندے، مومن۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد حفاظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، حامل قرآن۔ اور اہل قرآن سے بعض فقہا نے، بعض اہل علم نے فقہا مراد لیا ہے۔ اہل قرآن مطلب فقیہ، قرآن و حدیث کی گہرا علم رکھنے والے، مسائل کو اچھی طرح جاننے والے، شریعت کو گہرائی سے جاننے والے، علماء، فقہا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اہل قرآن سے مراد اہل اسلام ہیں، اہل اسلام ہیں۔ تو اہل قرآن سے مراد یہاں پہ 4 اقوال ذکر کیا گیا ہے۔ اہل قرآن سے مراد مؤمنین، صالحین، اور ایک قول ہے حفاظ، قرآن کے قاری۔ تیسرا قول ہے فقہا، علماء، اور چوتھا اور آخری قول ہے اہل اسلام یعنی مسلمان۔ اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، وتر پڑھو یعنی قیام اللیل
کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، وطر مانے وطر، طاق، ایک۔ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، خود اکیلا ہے۔ یحب الوطر، وہ وطر کو پسند کرتا ہے، وطر سے محبت کرتا ہے۔ احب یحب کے معنی ہوتا محبت کرنا۔ فإن اللہ وطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود وطر ہے۔ یحب الوطر، وطر کو پسند کرتا ہے، وطر سے محبت کرتا ہے۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے۔ خمسہ سے مراد کون ہے؟ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، یہ 5 محدثین مراد ہیں۔ امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان 5 محدثین نے بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں قیام اور وطر کی نماز کی پابندی کی تاکید کی ہے، اور اس نماز کی حفاظت کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہل قرآن کو خطاب کیا ہے، یعنی حفاظ کرام کو قیام اللیل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ قیام اللیل یہ قرآن یاد رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے، قرآن یاد رکھنے کا اور محفوظ کرنے کا ایک بہت ہی مناسب اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جو آدمی رات کا قیام کرتا ہے اور قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ حافظ، پختہ حافظ کہلاتا ہے۔ اس کے سینوں میں قرآن محفوظ رہتا ہے۔ تو حفاظ قرآن کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے وطر کہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے وطر، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اسماء و صفات میں سے ہے۔ تو وطر کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور وہی ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ربوبیت میں، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، منفرد ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ تو یہ وطر کا معنی ہے۔ یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اسے محبت کا ثبوت، یعنی محبت ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیام اللیل کرنے والوں کو اور وطر کی پابندی کرنے والوں کو خوب اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے،
یہاں پر علماء کے درمیان وطر کے سلسلے میں دو رائے ہے. بعض علماء نے وطر کو واجب کہا ہے اور بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے. سنت مؤکدہ کا جو موقف ہے یہ دلائل کی روشنی میں زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے. تو یہی راجح قول ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے اور بالخصوص حفاظ کو اس کی پابندی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وطر سے محبت کرتا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ محبت کا اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے. محبت اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ کون سی صفت ہے؟ فعلی صفت ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے. وطر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.